بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک میں نے پڑھ لیا، اب میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے، آج کا پیغام میری طرف سے قوم مسلم کے نام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں اپنے پیارے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اور جب تم حاصل کر لو تو دوسروں کو وہ قرآن سکھاؤ جو تم نے سیکھا ہے، جو تعلیم تم نے سیکھی ہے۔ قرآن سیکھا ہے تو قرآن سکھاؤ، قرأت پڑھی ہے تو قرأت سکھاؤ۔ اگر آپ عالم بن گئے ہیں تو دوسروں کو عالم بناؤ۔ میرے بھائیوں، دین کی بات پھیلانا، دین سکھانا، یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دیکھنا آج ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم مدرسین کی، معلمین کی، چاہے وہ معلمین ہو یا معلمات ہو، چاہے وہ امام ہوں، ان کی تنخواہوں پر ہم غور کریں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو ہماری مسجد کے ائمہ حضرات ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں کے ائمہ حضرات ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی کم مقدار میں ہوتی ہیں۔ اماموں کی تنخواہ کسی کی 6,000، کسی کی 8,000، کسی کی 9,000، زیادہ سے زیادہ 10,000۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اور مدرسین کی تنخواہ پر آپ نظر ڈالیں تو وہاں بھی یہی حال ہے۔ وہ مدرس جو درس نظامی پڑھاتا ہے، راتوں دن مطالعے میں اس کی گزرتی ہے، ہر وقت یہی بات دماغ میں رہتی ہے کہ کل کو یہ سبق بچوں کو پڑھانا ہے، رات کو مطالعہ کرنا ہے۔ وہ راتوں رات مطالعہ کرتا ہے، پھر صبح کو وہی مطالعہ کیا ہوا سبق بچوں کو پڑھاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا راتوں رات پڑھنے میں گزر جاتی ہے، اور دنوں دن، شب و روز اس کے پڑھنے میں گزر جاتی ہیں، مطالعہ کرنے میں، بچوں کو پڑھانے میں۔ اور تنخواہ کتنی دیتے ہیں ہم لوگ؟ بہت مختصر تنخواہ۔ کتنی؟ 8,000، 10,000، 12,000۔ میرے بھائیوں، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عالم ہمارے بچوں کو عالم بنا رہا ہے، جو عالم دین ہمارے بچوں کو علم دین سکھا رہا ہے، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ آج اتنی مہنگائی کا دور ہے، اس دور حاضرہ میں اتنی مہنگائی ہے کہ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، لیکن ہم نے مہنگائی پر کبھی توجہ نہیں کی اور یہ نہیں سوچا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، لاؤ مدرسین کی تنخواہ پر نظر ڈالی جائے، مدرسین کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ درس نظامی کی تنخواہ، درس نظامی جو مدرسین درس نظامی پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ میری نظر میں کم سے کم 20,000 ہونا چاہیے۔ 20,000۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی ہیں، یا 5 بچے ہیں، یا 3 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، تو عموماً طریقے سے ان کا خرچ روز مرہ کا 500 روپے ہوتا ہے۔ 500 روپے کا کھانے پینے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اب کپڑوں کا بنانا ہے،
کہیں شادی ہے، بیاہ ہے، کسی کی منگنی میں جانا ہے، کسی کی شادی میں جانا ہے، جاڑا ہے، بخار ہے، طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، اس میں بھی پیسہ خرچ ہونا ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے صرف آپ سے کہ آپ اپنے مدرسین کی، مدرسوں میں پڑھانے والے مدرسوں کی تنخواہ پر نظر ڈالیں۔ اگر ان کی تنخواہ کم ہے تو تنخواہ بڑھائیں۔ جب ہم مدرسین کی تنخواہ بڑھائیں گے، مدرس ہی ہوتا ہے، چاہے وہ درس نظامی پڑھانے والا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے وہ قاعدہ پڑھانے والا ہو، چاہے وہ ناظرہ یعنی نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہو، اس کو تنخواہ ہم اتنی تنخواہ دیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بچوں کو سکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، تو ہمیں ضرور اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی تنخواہ بھی ہمیں بڑھانی ہے۔ وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسے کی تنخواہ بھی ہمیں بڑھانی ہے، اور جو درس نظامی کے مدرسین ہیں ان کی تنخواہ بھی ہمیں بڑھانی ہے۔ اماموں کی تنخواہ پر آپ دیکھیں، بعض امام صاحب اتنے پریشان ہوتے ہیں بیچارے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس دیکھا نہیں جاتا کہ 4-5 بچے ہیں اور تنخواہ وہی 8,000 ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا قوم مسلم کو؟ کچھ تو رحم کھائیے، ظلم مت کیجیے اماموں پر، مدرسین پر۔ آپ ایسی تنخواہ ان کو دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ وہ امام جو آپ کے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، صرف ہفتے میں ایک بار گھر کو جاتا ہے، ایک بار، اور اگر کسی وجہ سے کسی پریشانی میں اگر ایک آدھ دن اور اس کو لگ جائے تو مقتدیوں کا حال یہ ہے کہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کتنا بڑا ظلم امام صاحب نے کر دیا، کہیں قتل کر دیا، کہیں ظلم کر دیا، کسی کو ڈنڈا تو نہیں مار دیا۔ ایسے دیکھتے ہیں مقتدی کہ بس ابھی موقع لگے تو بس کام تمام کر دو۔ تو میرے بھائیوں، محبت کرو اماموں سے، محبت، اور تنخواہوں پر غور کرو، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ جب تنخواہ بڑھے گی، ان کا دل خوش ہوگا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، تو تیرے گھر میں، تیرے گاؤں میں برکت آئے گی۔ اللہ اپنے نبی کے دین کے یعنی اللہ تبارک و تعالی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے گھر میں اور تیرے گاؤں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اماموں کی تنخواہیں اچھی کرو، 15,000 تنخواہیں رکھو، 12,000، 15,000، 18,000، کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری بستی ہے، پورا گاؤں ہے، اگر ہم 100 روپے اکٹھے کریں گے 100 لوگ تو کتنے پیسے بنیں گے؟ 10,000 روپے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے، مسجد پر بھی غور کرنا ہے اور مدرسوں پر بھی غور کرنا ہے۔ اور جو چندہ دینے والے حضرات ہیں وہ بڑی کنجوسی کرتے ہیں، کمیٹی والے ان کے دروازوں پر 10 چکر لگا دیتے ہیں، پھر بھی ان کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے۔ 10-20 روپے، 100 روپے، 50 روپے ایسے نکالتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس بدن سے روح نکل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مدرسوں میں خرچ کرنے سے، مسجدوں میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو بس میرا مقصد آج کا یہی ہے کہنے کا آپ سے کہ آپ اپنی اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں، اچھی تنخواہ دیں ان کو، اور جو آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کو بھی اچھی تنخواہ دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، ان کے گھر کا خرچ آسانی کے ساتھ ہو جائے، انہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے امام اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ رسول کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ ہمارے امام یہی تو کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے قرآن سیکھا اور اب آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، نبی کا دین سکھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا نام گھٹی کی طرح آپ کے بچوں کو پلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تو ہمیں غور کرنا ہے، اگر ہم ایک امام کی اچھی تنخواہ رکھیں گے تو وہ امام بھی خوش ہوگا اور خوش ہو کر یہ سوچے گا کہ میرا بچہ، میرے گھر میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، اور میں اس کو مسجد کا امام بناؤں گا۔ تو
میرے بھائیوں ایک اچھا اثر لے کر کے جائیں گے لوگ دینی تعلیم سے جب تنخواہیں اچھی ہوں گی تو۔ تنخواہیں کم رکھنے میں دین کا نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھیے آپ، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک امام کو خرچے سے کم تنخواہ دی جاتی ہے تو اس کے حوصلے مر جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کاٹ لی جیسے تیسے، کبھی اپنے بچے کو مسجد کا امام نہیں بناؤں گا، کبھی اپنے بچے کو حافظ و قاری نہیں بناؤں گا۔ اس کا بچہ جیسے ہی تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے وہ اس کو کام پہ ڈال دیتا ہے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ دین کا نقصان ہوا، قوم مسلم کا نقصان ہوا۔ اگر یہی امام لوگ، یہی مدرسے میں پڑھانے والے مدرس اگر پڑھانا چھوڑ دیں، مسجدوں میں امامت کرنا چھوڑ دیں، تو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کون سکھائے گا؟ ہمارے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا نام کون سکھائے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کہ دین کا کام داد و درہم سے چلے گا، دین کا کام بھی داد و درہم سے چلے گا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، تب بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں اپنے اکابرین سے، میں تو ایک چھوٹا سا، اپنے بڑے بڑے جو عالم دین ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، میں تو ایک ادنا سا، ایک ان کا غلام ہوں، ان کے پیروں کی، ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ لوگوں، آپ اس پہ عمل کریں، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا، آپ کی کمائی میں بھی سدھار پیدا ہوگا، آپ کی عمر میں بھی اللہ برکت دے گا، آپ کے گھر میں بھی اللہ برکت دے گا۔ اور ہم کو یہ چاہیے، جو ہمارے اسٹاف والے لوگ ہیں، ہم کو یہ چاہیے، میں برائے کرم، یعنی ہم کو یہ چاہیے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب مسجدوں میں جایا کریں یا مدرسے میں پڑھانے جایا کریں تو ہم مسجدوں میں یہ غور کیا کریں کہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی نماز میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ غور کر لیا کریں، توجہ کر لیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس سے نماز پڑھنا نہیں آتی، کوئی واجب تو نہیں چھوڑ رہا ہے، یعنی واجبات کو چھوڑ تو نہیں رہا ہے، کوئی ایسے کام تو اس کی نماز میں نہیں ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوتی نماز۔ تو اگر ایسی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے، اس کو نماز پڑھنے میں اگر غلطی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھانا، آپ اس کو سمجھائیے۔ اگر آپ فردن نہیں بتا سکتے تو اجتماعی طور پر دوران تقریر مسائل سمجھا دیا کریں، تاکہ لوگ نماز کو صحیح سے ادا کر لیا کریں۔ جیسے کہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، غسل کرنے کا طریقہ ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے، یہ ضروری مسائل ہیں۔ یا مسجدوں میں جب ہم صفیں بناتے ہیں تو صف بندی کا کیا طریقہ ہے، بیچ میں جگہ خالی نہ ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بھی ایک امام ہوں تو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور تنخواہ کو بڑھانا یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور مسائل سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں بہت ہی مؤدبانہ، مخلصانہ، محبانہ گزارش کروں گا اپنے اماموں سے کہ اس بات پہ غور کر لیا کریں، لوگوں کو جہاں تک بھی ہو سکے اپنی طرف سے فائدہ پہنچے، دین کا فائدہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پاس دین کی ایک بات بھی ہو تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اس کا ثواب تمہیں مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے عمل کر لیا آپ کی بات پر، آپ نے کسی کو ایک نیکی کی ایک بات بتائی اور اس نے عمل کر لیا، آپ کا انتقال بھی ہو جائے گا تو مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ کو اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس پہ ضرور عمل کریں، اور جو کچھ میں نے کہا آپ میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے کہنے میں کوئی غلطی، کوئی خامی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا